اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا الحمد للہ. اچھا، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مومن کی صفات ہی ہیں. سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے آج. کل ہمارا ٹاپک تھا، آج اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے کیونکہ وہ ہم نے سپلٹ کر دیا 2 لیکچرز میں. تو پہلے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، فلاح کیا ہوتی ہے؟ فلاح کے 3 میں نے معنی بتائے تھے، کیا تھے وہ؟ کسی کو یاد ہے؟ فلاح کاشتکار کو بھی کہتے ہیں، کیوں؟ نہیں یاد. فلاح کا مطلب تھا کاٹنا پھاڑنا، اور دوسرا کیا تھا؟ کامیابی. تیسرا کیا تھا؟ بقا. ایسی کامیابی جو باقی رہنے والی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے. ایسی کامیابی جو تکلیفوں کے بغیر ہے، اور وہ آخرت کی کامیابی ہے. وہاں جو کامیاب ہوگا وہ بغیر تکلیف کے کامیاب ہوگا. دنیا میں مشقت اٹھائے بغیر آپ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اور ہر کامیابی جو ہے نا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی شارٹ کمنگ، کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. مکمل کامیابی دنیا کی کسی بھی طرح کی کامیابی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیے، خشوع کیا ہے؟ خشوع کیا ہے؟ ہم نے ہم نے آیت پڑھی تھی سیکنڈ سورہ مومنون کی. وہ لوگ جو الذین هم فی صلاتہم خاشعون. ہاں، لیکن خشوع کا لفظی معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، نوٹس نہیں بنائے. ہاں، سکون بھی ہے اس کا مطلب. خشوع، خاشعہ، جھکنا، جھکنا، عاجزی، وقار، سکون، یہ سب خشوع کے معنی ہے، ٹھیک ہے؟ سکون، وقار، ٹھہراؤ. مگر اس میں نے کیا کہا تھا؟ اس میں کیا نہیں ہے؟ اس میں سستی نہیں ہے. اس میں کیا نہیں ہے؟ اس میں سستی نہیں ہے. یہ ایسا دل کا وقار اور ٹھہراؤ ہے، ایسا دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، دل کا اللہ کی طرف جھکنا ہے کہ آپ اپیرنٹلی ظاہری طور پہ باقی آپ کی سینسز جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز میں جھکنا کیا ہے؟ مختلف اس کے میں نے آپ کو ڈیفینیشنز بتائی تھی کہ مجاہد کہتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست رکھنا خشوع ہے. اس کے علاوہ حضرت علی صلی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ چشم کے کونا چشم، گوشہ چشم سے بھی ادھر ادھر نہ دیکھنا خشوع ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی بچو، یہ خشوع ہے. عطا کیا فرماتے ہیں کہ بلا وجہ حرکت نہ کرنا، یہ خشوع ہے. یہ مفسر ہے نا مختلف، تو ان کی مختلف رائے ہیں. تو یہ خشوع کا کیا فائدہ ہوتا ہے نماز میں؟ خشوع کا حدیث مبارکہ حضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے. اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہیں کرتا، یعنی کہ جب تک اس کا دھیان کہیں ادھر ادھر نہیں جاتا. جب وہ دوسری طرف التفات کر لیتا ہے، یعنی کہ بندہ جب ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہے. گوشہ چشم یعنی کیسے؟ آنکھ کے کنارے سے چوری کر لی نا، اگر آپ کا اپنا خشوع خراب کر لیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے رخ پھیر لیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ تھا. لیکن جب آپ کا خشوع ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا آپ سے دھیان اللہ تعالیٰ کا بھی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خشوع کا، نماز میں خشوع کا یہ فائدہ ہے. خشوع ایسی، نماز میں خشوع ایسی کیفیت ہے جو جس میں آپ کا دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، وہ سکون میں ہوتا ہے، اور اس کا اثر آپ کے اعضاء پہ نظر آتا ہے. اعضاء کا اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونا خضوع ہوتا ہے. یہ خشوع اور خضوع میں فرق ہے. خشوع دل کی حالت ہے اور خضوع آپ کے اعضاء کی حالت ہے، ٹھیک ہے؟ چلے، خشوع سمجھ آ گیا. والذین هم لفروجہم حافظون، فروج کی حفاظت میں کیا کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں لا تقربوا الزنا، جو قرآن کی آیت ہے کہ زنا کے قریب نہیں جانا. کوئی بھی مرد عورت کا
ایسا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا وہ حرام ہے. اب دیکھیں بہن بھائی ہیں, باپ اور بیٹی ہیں, یا چچا بھتیجی ہیں, یا ماموں بھانجی ہے, یہ تو محرم رشتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. آپ ان کے ساتھ آپ کا پردہ بھی نہیں ہے, اور ان کے ساتھ اور طرح کی محبت ہے. لیکن ایک نامحرم رشتے ہیں, نامحرم ہے, ان کے ساتھ کوئی رشتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نہیں بنایا. کزنز وغیرہ بھی نامحرم ہے. ایک رشتہ تو ہے, چچا زادہ, پھوپھی زادہ, ماموں زادہ, یا جو بھی ہے, لیکن ان کے ساتھ آپ کی بے پردگی والا معاملہ نہیں ہے. ان کے ساتھ آپ کا لمٹس والا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے ایٹیکیٹس میں آپ نے رہنا ہے. آپ بالکل اپنے ماموں یا چچا کے ساتھ جیسا بیہیویئر آپ کا ہوتا ہے, یا جیسا ان کے ساتھ آپ کے ڈیلنگز ہوتی ہیں, ویسے آپ کے چچا زاد یا ماموں زاد یا پھوپھی زاد کے ساتھ نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فروج کی حفاظت ایسے ہے کہ اس میں تعلق صرف شوہر کا بیوی یا بیوی کا شوہر کے ساتھ ہوگا. یہاں پہ لونڈیوں کا بھی ذکر ہے, لیکن آج کے دور میں وہ بھی حکم جو ہے وہ بھی مطلب اپلائی نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی بات کی. اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ مرد کا مرد سے تعلق وہ بھی فروج کی حفاظت میں آتا ہے, اس سے بھی بچنا. عورت کا عورت سے تعلق, عورت کا مرد سے تعلق تو ہے ہی ہے, لیکن یہ سارے تعلقات بھی اس کی حفاظت میں نے کیا بتائے تھے کہ مرد بھی مرد کے ساتھ ایک چادر میں نہیں سو سکتا, عورت بھی عورت کے ساتھ ایک چادر میں نہیں سو سکتی. مرد عورت وہ تو سو ہی نہیں سکتے, خیر ان کا تو پردہ بالکل ڈیفائنڈ ہے کہ ہاں ان کے ساتھ تو پردہ ہے ہی ہے. اور وہ پردہ کس کس ٹائپ ہے اس کے بارے میں الگ ٹاپک ہوگا, وہ بھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ابھی. لفروجہم حافظون, ٹھیک ہے. پھر جو بھی انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اور وہ مسلمان ہے, دیکھیں یہ مومنون, سورہ مومنون ہے, مومنوں کے بارے میں یہ آیات ہے, یہ مومنوں کی صفات ہیں. اگر وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, تو پھر وہ مرد ہے, عورت ہے, یا کوئی اور جینڈر ہے, اس نے اپنی فروج کی حفاظت کرنی ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کا جینڈر ڈٹرمن نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اس حکم سے مبرہ ہو جاتا ہے. یہ ہر مومن کے لیے حکم ہے. کوئی انٹرسیکس انسان بھی ہے, اگر وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, وہ مسلمان ہے, تو اسے بھی یہ سب کچھ فالو کرنا ہے. یہ کل کی باتوں کا سمری تھی. جی آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں؟ میں عورت کا عورت سے کتنا پڑتا کتنا لائک ٹانگیں ہم کر سکتے ویکس وغیرہ کروا سکتے. جو مرد کا سطر ہے نا, وہ ایسا سطر ہے جو عورت کا عورت سے بھی سطر ہے, یہ نہیں کہ ناف سے گھٹنوں تک. وہ عورت بھی عورت کا نہیں دیکھ سکتی. ویسے تو سارا جسم ہی چھپا کے رکھنا چاہیے, سارا جسم ہی چھپا کے رکھنا چاہیے, لیکن ایٹ ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ چلے اگر آپ کی سلیوز بہت اوپر ہے, یا اپنے لوگ خواتین گھروں میں کام کر رہی ہیں, انہوں نے یہ پنڈلیوں تک چڑھائی ہوتی ہے اپنا ٹراؤزر یا شلوار, تو وہ عورتیں آس پاس تو کوئی بات نہیں, وہ اتنے کی کوئی بات نہیں. ویکس وغیرہ جو کراتے ہیں چلے ٹھیک ہے, گھٹنوں تک کی تو ٹھیک ہے, بازو اور گھٹنے یہ تو چلے ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ نہیں. وہ بھی فروج کی حفاظت میں آتا ہے. یہ جو آج کل ہماری اپنی کالونی میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ وہ باقاعدہ خواتین آتی ہے اور وہ پوری باڈی ویکس کر رہی تھی, بالکل جائز نہیں ہے. آپ فروج مطلب آپ شرم گاہیں کسی کو دکھا ہی نہیں سکتے. وہ عورت بھی ہے تو نہیں دکھا سکتے, میت کی نہیں دیکھی جا سکتی, تو زندہ کی تو تعظیم زیادہ ہے. یہ بالکل جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا اس فروج کی حفاظت میں, اور میری بات سنیں, ایک پوائنٹ وہ جو کل مس ہوا, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے ایموشن کو سٹر کرتی ہے, وہ چاہے آپ نے آنکھوں سے دیکھی, چاہے آپ نے زبان سے کہی, چاہے آپ نے کچھ ڈسکس کیا, چاہے وہ کوئی سٹوری ہے وہ آپ سن رہے ہیں یا کسی کو سنا رہے ہیں, وہ آپ کے کانوں سے ریلیٹڈ ہے, آپ کی آنکھوں سے ریلیٹڈ ہے, آپ کی زبان سے ریلیٹڈ ہے, لیکن وہ شرم گاہوں کی حفاظت میں ہی آتی ہے, لی فروجہم حافظون میں ہی آتی ہے. وہ نہیں کرنا, یہ فروج کی حفاظت میں آتا ہے کہ ایسی چیزوں کو نہیں کرنا. اس آیت سے پہلے آیت آئی تھی والذین هم عن اللغو معرضون, لغویات سے بچیں گے جو, تو وہ فروج کی حفاظت کر سکیں گے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی؟ اچھا, اب لغویات کیا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے, یہ سارے آپ کو الگ الگ کوشچنز دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. نہیں, وہ ان کے سامنے ایسی نہیں ہے آپ کی, لیکن اگر آپ کے جو محرم رشتے بھی ہیں نا, جیسے باپ بھائی ہیں, تو آپ کو بالکل ان سے پردہ نہیں ہے, لیکن بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اب جیسے لان کے آج کل کپڑے, تو وہ سی تھرو کپڑے پہن کے آپ ان کے سامنے پھر رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ایسے پھر رہے ہیں. اور یہ بچپن کی عادت ہے, یہ ہم پیرنٹس کا کام ہے ڈالنا. ہمیں بچپن سے عادت پڑی, ہم نے کبھی بھی نہیں, نہ بھائی کیا تو
والد کیا ہے تو بیٹے کیا، ہم نہیں اتارتے. عادت ہے نا، شروع سے عادت ہے. ہم عادت ہی بچیوں کو جب وہ گرو کر رہی ہوتی ہیں ڈالتے نہیں، ان کو یہ سینس ہی نہیں دیتے کہ بھئی یہ ایک ڈفرینٹ آپ نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہ والا آپ کا حصہ جسم کا کور رہنا چاہیے. تو پھر وہ ان کو وہ سینس ہی نہیں آتی، سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہ چیزیں سمجھنی ہے اور بچوں کو بھی سمجھانی ہے. آپ کے لیے بچہ بچہ ہے، لیکن دنیا کے لیے بچہ بہت جلدی بڑا ہو جاتا ہے، بچی بہت جلدی بڑی ہو جاتی ہے. تو پیرنٹس کا کام صرف ان کو پالنا نہیں ہے، ان کی حفاظت بھی ہے. ان کو پروٹیکٹ کرنا بھی پیرنٹس کا کام ہوتا ہے. ایسی کوئی بھی جگہ جہاں پر ان کے ایمان کو خطرہ ہے، جہاں پہ ان کے جسم کو خطرہ ہے، آپ کو نہیں بھیجنا چاہیے بچوں کو وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور گھر میں بھی بچوں نے خود کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے انہیں بتانا ہے کہ ان چیزوں کو کور کرنا آپ کی پروٹیکشن ہے. کیوں آپ کو کوئی دیکھے؟ اتنی فضول چیزیں جو ہر کوئی دیکھتا پھرے. اور اپنے بھی جو بالکل سگے رشتے ہیں جن سے پردہ نہیں ہے، وہ پردہ ایسا نہیں ہے مطلب آپ چہرہ بھی چھپا رہی ہیں، آپ کا بال بھی ایک نظر نہ آئے، ویسا پردہ نہیں ہے. لیکن آپ کا باڈی، آپ کا سطر تو ڈھکا ہو نا، جسم تو ڈھکا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، لغویات سے کیا مراد ہے اور ان سے اعراض کیسے کیا؟ کیونکہ یہ آیت کیا تھی؟ سورہ مومنون کی آیت نمبر 3، والذین هم عن اللغو معرضون. اور وہ جو لغ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، یہ مومنوں کی صفات تھی نا، صفت تھی کہ وہ لغ سے پرہیز کرتے. لغو کیا ہے؟ ہر وہ بے معنی، بے فائدہ، آخرت کے لحاظ سے بے معنی، بے فائدہ قول و فعل جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہو یا اللہ کی راہ سے ہٹا دے، وہ لغو ہے. ٹھیک ہے. اب لغویات میں کیا کیا آتے ہیں، اس کی مثالیں مجھے ایک بچہ ایک مثال دے گا جلدی سے. موبائل فونز لغویات ہیں جی. سوشل میڈیا یوز کرنا لغویات ہے، اس میں آپ اچھی چیزیں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلے، سوشل میڈیا یوز کرنا بلا وجہ بہت زیادہ لغویات. دوسرا، نماز نہ پڑھنا. نہیں، لغویات کی ایکٹیویٹی بتائیں کہ جو اپنا ٹائم آپ ویسٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. وہ بے فائدہ کام کون سے ہیں؟ ٹی وی دیکھنا یا ہاں ٹی وی دیکھنا. ٹھیک ہے، ہو گیا دوسرا. تیسرا نہ آپ بتائیں گے. بے حیائی کا کام کرنا، یہ لغویات میں نہیں آتا. لغویات بے فائدہ چیز ہے، وہ تو گناہ ہے. ٹائم ضائع کرنا بھی گناہ ہے، لیکن وہ تو ایک الگ طرح، اس پہ تو حد ہے. ٹھیک ہے. ہاں، گوسپس، غیبت بھی ایک الگ سے گناہ ہے. گوسپ بھی فضول باتیں، اس میں ہاں وہ آ جاتا ہے، غیبت بھی آتا ہے، چغلی بھی آ جاتا ہے، تجسس والی باتیں، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. چاہے آپ کی کسی کی برائی نہیں کر رہے، لیکن آپ تجسس بھی کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ لغویات ہیں. گوسپس، کپڑوں کو ڈسکس کرنا. آپ دیکھیں اس میں کسی کی غیبت تو نہیں ہے، لیکن آپ ڈسکس کیے ہی جا رہے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ، دو گھنٹہ کپڑے ڈسکس ہو رہے ہیں. تو کیا ہے؟ لغویات ہے. نیل آج کل وہ جو نیل انیمل کے ڈیزائنز آئے ہوئے ہیں، کیا اسے کہتے ہیں؟ نیل آرٹ. ہاں، جو بھی آ رہے ہیں، ایکریلکس آ رہے ہیں، جو بھی آ رہے ہیں تو ان ڈیزائن پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ کے خیال میں بڑی فائدہ مند چیز ہے لغویات؟ وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ چیزیں آتی رہتی ہیں. پتہ ہے ایک بار فجٹ اسپنر آیا تھا، وہ جسے گھماتے رہتے تھے، وہ کیا تھا؟ ٹائم کلنگ. مختلف ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو بالکل ٹائم کلنگ ہے. یہ جو ریلز ہم دیکھتے رہتے ہیں، بالکل آپ ایک گھنٹے میں اتنی ریلز کنزیوم کر لیتے ہیں، کبھی آپ اس گھنٹے بعد سوچیں آپ کو یاد کتنی رہتی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی میموری کتنی ویک کر رہی ہے. آج کل بچوں کی میموری ویک ہو رہی ہے کیونکہ ان کا دماغ ایبزارب ہی نہیں کر پاتا اور وہ اگلی ریلز پہ جاتے ہیں. دماغ کو ٹھہرنے کی، فوکس کرنے کی عادت ہی نہیں رہتی. نہ فوکس ہے، نہ میموری ہے. آپ میمورائز کر ہی نہیں سکتے اتنی ریلز کو، اس میں جو بھی لیسن ہے آپ میمورائز کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ لغویات ہے. اور کیا ہے لغویات؟ فزیکل ایکٹیویٹیز آپ کے جسم کو تو فائدہ دے رہی ہیں نا، آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے. ہاں، اگر آپ اس کے دوران کوئی درس سن لیں، کوئی ریکارڈنگ، اب تو ہر چیز فنگر ٹپ پہ ہے. اگر آپ میوزک سن سکتے ہیں جم جاتے ہوئے تو آپ کچھ بھی سن سکتے ہیں. آپ کوئی بھی لیکچر جو دین سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی سن سکتے ہیں جی، ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. اب دیکھیں کہاں کہاں میوزک ہے، میوزک بھی لغویات ہے. ٹھیک ہے. اور کیا لغو؟ یہ ساری مثالیں ہیں، دیکھیں آپ غور سے اپنے سننی ہے. اور کیا لغو؟ گیمز کھیلنا، بالکل بچوں کا ای گیمز. یہ فزیکل گیمز پھر بھی آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں اگر وہ بھی، کیونکہ دیکھیں وہ بھی اینڈوفرین ریلیز کر رہی ہے، اس کا بھی بچے کو نا ایک آپ کہہ لیں کہ اس کو بھی ایک تھوڑی سی ہو جاتی ہے ایڈکشن کہ میں کھیلوں اور کھیلوں. لیکن اس کا بھی ٹائم، ہر چیز کا ٹائم لمیٹڈ آپ نے اگر رکھا تو وہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرے گی وہ ایکٹیویٹی.
ہاں کوئی چیز ہے ہی بذات خود ہی لغویات ہے، وہ تو ہے ہی ہے، وہ آپ نے 10 منٹ بھی کیا تو وہ لغوی ہے، بے فائدہ چیز ہے. اور اگر بہت زیادہ ٹائم لگایا تو پھر تو وہ وقت کا بھی سوال ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ وقت کا بھی سوال ہے، عمر کہاں گزاری جوانی کہاں لگائی. ٹھیک ہے. اچھا اور لغویات کیا ہیں؟ اور کیا ہے لغویات؟ کوئی اور چیز؟ بے فائدہ باتیں، بے فائدہ کام. اس میں آپ کا میوزک آ گیا، اس میں آپ کا سوشل میڈیا آ گیا، اس میں آپ کی گوسپس آ گئیں، اس میں آپ کی ای گیمز آ گئیں، اس میں آپ کا فضول بیٹھے رہنا بھی آ گیا. آپ کو پتہ ہے بچے فضول بھی بیٹھے رہتے ہیں کچھ نہیں بھی کرتے، ویسے ہی ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب ان سب چیزوں سے بچیں گے کیسے؟ بات تو ساری یہ ہے، سمجھنے کی چیز تو یہ ہے، بچنا کیسے ہے؟ جب آپ کے پاس اللہ کا ذکر کریں. بچے کریں گے اللہ کا ذکر ہر وقت؟ کریں گے. دیکھیں ہنس رہے ہیں بچے کیونکہ انہیں پتہ نہیں کریں گے. نہیں میں سوچ رہی تھی ابھی آتے ہوئے بھی 10 منٹ ملے ہیں، اس نے میں نے وہ ٹیبلٹ لایا اس نے پکڑ لیا. جی دیکھیں پہلی نا، آپ کو پتہ ہے جب بیج وہ جو سیڈ جرمینیٹ ہوتا ہے تو پہلے کیا اس سے باہر آتا ہے؟ اس کی روٹ. اس کے بعد اس کی شوٹ آتی ہے باہر. اور جب ایک پتا بھی نکل آتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا کھانا بنانا شروع کر دیتا ہے اپنے پودے کے لیے. اور وہ جو سیڈ لیف ہوتا ہے نا، جس سے وہ سیڈ ہوتا ہے نا، اس کے لیف میں اس کی غذائیت ہوتی ہے، اس کا جو آؤٹر پارٹ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ سیڈ لیف جھڑ جاتا ہے اور وہ پورا سیڈ جو ہے وہ پلانٹ میں بالکل انفیوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک گریجول پروسیس ہے. سب سے پہلے روٹ کو پکڑیں. سب سے پہلے ہماری ساری ایکٹیویٹیز کا سینٹر کیا ہے؟ کہاں سے ہمیں آرڈرز آتے ہیں؟ برین سے. شاباش، برین سے آرڈرز آتے ہیں. اپنا سب سے پہلے پوائنٹ آف ویو جو ہے نا، اپنا سب سے پہلے جو نظریہ ہے اس کو بدلنا ہے. ہمیں اپنا نظریہ بدلنا ہے. نظریہ کیسے بدلیں گے؟ زندگی کا معیار بدل لیں. اگر زندگی کا معیار، آپ کی خوشی کا معیار یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ ٹائم گزاروں تو مجھے خوشی ملتی ہے، میں ڈریسز میں ٹائم گزاروں، ونڈو شاپنگ بھی لغویات میں آتی ہے بھائی. آپ نے خریدنا کچھ نہیں اور آپ 2 گھنٹے آپ ونڈو شاپنگ ہی کیے جا رہے ہیں، مالز میں پھرے ہی جا رہے ہیں. کیا فائدہ ہے اس کا بھائی؟ ہاں وہ بھی جو آپ آن لائن شاپنگ کے لیے بالکل نیویگیٹ کر رہے ہوتے ہیں مختلف سائٹس میں اور مختلف وہ ایپس کھول رہے ہوتے ہیں، وہ بھی لغویات ہے. خریدنا کچھ نہیں اور پھر آپ نے خریدنا کچھ نہیں اور جب آپ اسے کھول لیتے ہیں آپ کتنی چیزیں خرید لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں یہ بھی میری ضرورت ہے، اور یہ آپ کی ضرورتیں نکل آتی ہیں. وہ جو خواہشیں ہیں نا وہ ضرورتیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی لغویات ہیں. اچھا تو آپ نے اگر اپنی زندگی کا معیار بدل لیا نا، اگر آپ کا معیار اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام ہے تو آپ کی جو ساری فی الحال کی پسند کے کام ہے نا وہ سارے بدل جائیں گے. آپ کو کپڑے اگر آپ ویسے بنوانا شروع ہو جائیں جیسے اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے اچھا کپڑا پہنے. رسول اللہ نے فرمایا ہے، ان سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کیا تکبر یہ ہے کہ انسان اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا پہنے، کیا یہ تکبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تکبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی پسند کرتا ہے. اچھا کپڑا پہننا، اچھے جوتے پہننا تکبر نہیں ہے. لیکن ہاں اگر آپ اسی میں لگے رہے، ہر فارغ وقت میں آپ نے یہی کرتے رہے تو پھر یہ لغویات ہے. پھر آپ اسی کے ہو کے رہ گئے. زندگی کی ضرورتوں میں جتنا ٹائم گزارنا چاہیے، لگانا چاہیے اتنا تو لگائیں، لیکن اگر اس سے زیادہ لگایا ہے تو پھر وہ لغویات ہے. اتنا ٹائم اللہ نے نہیں کہا اس پہ لگائے. ٹھیک ہے. جتنی اجازت ہے اتنا لگائے. کسی کے بال بکھرے تھے، رسول اللہ نے سے کیا کہا کہ تمہارا حلیہ اچھا، تمہیں اچھا لگنا چاہیے. تمہارے کپڑے اگر اچھے نہیں تھے تو انہیں کیا کہا کہ تمہاری نعمتوں کا اثر تم میں دکھنا بھی چاہیے، تمہارے ظاہر پہ بھی دکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل چیتڑوں میں پھر رہے ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ان میں حد سے زیادہ ٹائم لگایا تو یہ لغویات ہے. ٹھیک ہے. تو کرنا کیا ہے کہ اپنی زندگی کا معیار بدلنا ہے. زندگی کا معیار اگر آپ کا اللہ تعالیٰ اور اللہ کی پسند ہو جائے گا نا تو ہماری گفتگو بدل جائے گی. ہمیں فضول جوکس کریک کرنا اچھا ہی نہیں لگے گا. گفتگو کا معیار بدل جائے گا، ہمارا اخلاق بدل جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے دوسرے لوگوں کی طرف، اگر آپ کا دوسرے لوگوں کو ڈسکس کر کے ان کا مذاق اڑانا آپ کا ایٹیٹیوڈ تھا وہ بدل جائے گا. وہ بھی لغویات ہے. یہ سب لغویات میں آتا ہے. دوسروں کا مذاق اڑانا وہ بدل جائے گا. آپ دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہونے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایک مصیبت دور کرتا ہے مومن بھائی سے تو اللہ قیامت کے دن اس کی
قیامت کی مشکلوں میں سے ایک مشکل دور کرے گا. ٹھیک ہے, جو پردہ پوشی کرتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. تو جس کا معیار یہ ہو جائے گا وہ گاسپس نہیں کرے گا, وہ کسی کی غیبت نہیں کرے گا, وہ الٹا اس کی ہیلپ کرے گا. کسی کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ آپ اسے ایمان کی طرف لے آئیں. کسی کے ساتھ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی برائیاں پوری دنیا میں اشتہار اس کا لگا دیں. اگر آپ کو اس کی برائی کو واقعی ٹھیک کرنا ہے تو آپ اس کو بتائیں, اور اس کو اس کا حل بھی بتائیں کہ اللہ نے ایسا کہا تم ایسے نہیں کرنا چاہیے. اکیلے میں بتائیں. 10 لوگوں کے سامنے کسی کو کریکٹ کرنا یہ اس کے ساتھ نیکی نہیں ہوتی, کسی بھی طرح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس بات کو ذہن میں, اپنا معیار بدل لیں تو سب کچھ بدل جائے گا, لغویات سے بچ جائیں گے. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ میوزک سے کیا کیا اس کے سورسز ہیں, ڈوپامین کے کیا سورسز ہیں, میوزک ہے, آپ کی ریلز ہیں, آپ کا فضول سوشل میڈیا, آپ کو لائکس مل رہے ہیں, یا آپ کو کچھ بھی ایسی چیز مل رہی ہے, تو یہ ڈوپامین. تو ہر لگ چیز سے آپ کو ڈوپامین ملتی ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہیپینس ہارمون میں آپ اس کو لینے کی کوشش نہ کریں. سمجھ آئی بات کی؟ تو پھر اس طرح ہمیں لگ سے بچنا ہے. کیا کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے سوچ کو بدلنا ہے, اپنی زندگی کے معیار کو, اپنے کرائٹیرین کو بدلنا ہے, زندگی کے کرائٹیریا کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات کی؟ چلیں جی. اچھا, آج کا جو لیسن ہے ہمارا وہ ہم سٹارٹ کریں گے امانت سے. ٹھیک ہے, کل میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی. امانت کیا ہوتی ہے؟ ہاں, کسی بھی امانت, امانہ سے نکلا ہے نا حمزہ میم نون. تو کسی کی امان میں دینا کہ وہ اس چیز کو امن میں رکھے. ٹھیک ہے, یہ اس میں کیا کیا آتا ہے اب وہ بتائیں گے آپ. ٹھیک ہے, کسی چیز کو امان میں دینا, اس میں کوئی چیز بھی آ سکتی ہے, نیا نے بتایا وہ چیز ہے کوئی. اب مسفرہ بتائیں گی. اور اس میں کیا آتا ہے دوسرا, کسی کا حق, امانت ہے نا, حق نہ دینا تو ظلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے, بھروسہ وہ امانتے ہی ہیں, ہم اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن میں 3-4 رولز بتا دیے تھے. چیز رکھوانا کسی کے پاس, اس کی حفاظت کرے, امانت ہے. اور کیا ہو, ایک چیز ہے, اور کیا رکھوایا جا سکتا ہے کسی کے پاس, اپنا کوئی سیکرٹ. ٹھیک ہے, راز کی حفاظت امانت ہے. تیسرا, کوئی بھی بات, عام بات بھی, میری بات سنیں, ضروری نہیں کہ کوئی راز ہو, لیکن آپ کے گھر میں ایک بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ جیسے آپ کے چچا کے گھر میں کوئی بات ہو رہی ہے اور وہ ایک نارمل بات ہے, لیکن آپ کا اپنی پھپھو کے گھر میں کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس سے نقصان, یعنی کہ وہ ہو سکتا ہے ان کے بارے میں اچھا نہ سوچیں, آپ کو وہ نہیں کرنی چاہیے, وہ امانت ہے. کوئی ایسی رازداری والی بات نہیں ہے, لیکن نارمل بات بھی ادھر سے ادھر نہیں کرنی چاہیے, اور جس میں اسپیشلی شک بھی ہو کہ اس سے اس شخص کا امیج خراب ہو جائے گا. کیونکہ یہ چغل خوری میں آ جاتا ہے نا, ریلیشن شپ خراب کرنے کے لیے, کسی سے لڑائی کروانے کے لیے, کسی کو نقصان دینے کے لیے آپ نے کوئی بات کی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی نہیں کری, وہ بھی امانت ہے. عام باتیں بھی امانت ہے. اور کیا امانت ہے, برضا بتائیں گی؟ ہاں جی, رسپانسبلٹی, کوئی رسپانسبلٹی اسائن کی گئی ہے وہ بھی امانت ہے. ٹھیک ہے, اور کیا چیز امانت ہے, رسپانسبلٹیز بھی امانت ہے. اور کیا امانت ہے, ایک چیز ہی میں نے کل نہیں بتائی تھی, لیکن ویسے اگر کسی نے پہلے میرے سے لیکچرز نہیں ہے نا, انہیں پتہ ہونی چاہیے, میں نے کل نہیں بتائی تھی. مال تو بیٹا ہے ہی, چیز میں مال بھی آ جاتا ہے. مشورہ, مشورہ بھی امانت ہے. آپ کو پتہ ہے اگر کسی نے آپ سے مشورہ لیا, وہ آپ پر امانت ہے کہ جو آپ بہترین سمجھتے ہیں نا, آپ نے وہی دینا ہے. اگر آپ نے جان بوجھ کے اسے ایسا مشورہ دیا جو آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے ٹھیک, اگر اللہ نے اس کے لیے خیر رکھی ہے نا, اس کو وہ پھل جائے گا مشورہ, لیکن آپ کو گناہ ملے گا امانت میں خیانت کا, کہ اگر آپ نے یہ سوچ کے دیا کہ یہ اس کا فائدہ نہ ہو. ایسے بہت سے مشورے آپ کو ملتے ہیں, اور ایسے بھی مشورے ملتے ہیں جو بڑی خواتین ہیں نا, انہوں نے یہ ضرور یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کوئی غلط مشورہ تھا, آپ کو پھل گیا, لیکن اس نے اچھی نیت سے نہیں دیا تھا, اس میں نقصان تھا, لیکن آپ کو پھل گیا, یا آپ اس چیز سے بچ گئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے تو بچانا ہی تھا, لیکن اس شخص نے امانت میں خیانت کی جس نے مشورہ اچھا نہیں دیا. مشورہ بھی امانت ہوتی ہے. اگر جی, آپ کسی کو مشورہ دیتے ہیں, کل کو کچھ ہو جاتا ہے, وہ مشورے کی وجہ سے ایسے کرنے کی, نہیں, اگر آپ نے سنسیئرلی دیا ہے تو پھر آپ پہ گناہ نہیں اگر ہے. آپ اس چیز سے بچنا چاہتے ہو کہ میرے پہ بلیم نہ کر دیں, تو میں مشورہ نہ دوں,
شاید جیسے آپ اگر کوئی دیکھیں ریلیشن شپ کی ٹائپس ہیں وہ آپ کو خود ہی سمجھنی ہے, ٹھیک ہے. ہم تو بات کرتے ہیں جو بالکل ایک بیسک رول ہوتا ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آئیڈیل سچویشن, ایک ہوتی ہے ایکسیپشنل سچویشن. اب ایکسیپشنل کوئی سچویشن ہے, کوئی بندہ ہی ایسا ہے کہ وہ بات کا پتنگڑ بنانے والا ہے, تو پھر ایسے بندوں کو مشورہ نہیں دیا تو جاتا. یہ اگر نہ دے تو کوئی بات ہاں نہیں. تو نہ دینا, غلط دینے سے تو بہت بہتر ہے, یا جھگڑا اگر اس سے ہو سکتا ہے بعد میں فساد, اس سے بہتر ہے پھر نہ دیا. وہ تو پھر آپ کو خود سمجھنے ہیں نا اپنے حالات. لیکن کسی نے لیا ہے, بڑی ضرورت ہے اسے مشورے کی, اور آپ اسے اچھا مشورہ نہ دیں, وہ ایک بہت بڑی خیانت ہے, ٹھیک ہے. تو مشورہ بھی امانت ہے. تو اب یہ ہو گیا امانت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, امانت کی ڈیفینیشن اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اب امانت میں وہ ساری ذمہ داریاں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان پہ ڈالی, اور وہ ساری ذمہ داریاں بھی ہیں جو انسان کی انسان پہ ہوتی ہیں. امانت میں وہ سب چیزیں بھی ہیں جو اللہ کی طرف سے انسان پہ عائد کی جاتی ہیں, اور وہ سب چیزیں بھی ہیں جو انسان کی طرف سے انسان پر عائد کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. سمجھ آئی بات کی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا چیزیں امانت ہیں. ہمارا جیسا ہاں بالکل, ہمارا جسم امانت ہے. ہم اس کو ابھی ہم نے پڑھا نا, والذین هم لفروجہم حافظون, اللہ کی امانت ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا نا, بس وہاں پہ آپ ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں. کوئی کلاس فیلو کسی دوسرے میل کلاس فیلو کے ساتھ ریلیشن شپ بنا سکتی ہے؟ نہیں بنا سکتی. وہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ کی ایون کے میں نے بھی کہا نا کہ نظر, آپ کی زبان, آپ کے کانوں کی بھی آپ نے حفاظت کرنی ہے. لفروجہم حافظون میں وہ بھی آتی ہیں, کیونکہ وہ ایٹ دا اینڈ بری چیزوں پہ ہی اینڈ ہوگی, وہ سب باتیں بھی. تو آپ نے وہ سب بھی کرنا ہے. جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. آپ کی نظر وہی چیزیں اسے دیکھنی چاہیے جو اللہ کو پسند ہے. ہمارے کانوں کو وہی چیزیں سننی چاہیے جو اللہ کو پسند ہے. ہماری زبان کو وہی چیزیں کہنی چاہیے جو اللہ کو پسند ہے. ہمارے ہاتھوں کو وہی چیزیں کرنی چاہیے جو اللہ کو پسند ہے. جسم بھی امانت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا امانت ہے؟ ہاں, جان بھی امانت ہے, خودکشی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور قرآن, قرآن پر عمل کرنا. ہاں دیکھیں, اللہ تعالیٰ سے عہد, وہ عہد کی پاسداری میں آئے گا. وہ آگے عہد کا بھی ذکر ہے, وہ بھی میں بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے عہد بھی عہد کی پاسداری میں آتا ہے, اور بندوں سے عہد بھی عہد کی پاسداری میں آتا ہے. ابھی میں امانت کی بات کر رہی ہوں. اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانتیں ہیں. دیکھیں, کوئی بھی رشتہ ہے نا, جیسے اسپیشلی جس کا انسان رائی ہوتا ہے, جس کو انسان سپروائز کر رہا ہوتا ہے, جیسے کہ اولاد. اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیرنٹس کو امانت ملتی ہے. دیکھیں اس کے وہ رائی ہوتے ہیں, وہ اتنا سا بچہ, چاہے آپ اس کا دھیان رکھیں نہ رکھیں, آپ اس کی اچھی پرورش کریں نہ کریں, اسے دین کا بتائیں نہ بتائیں, آپ پہ چھوڑا ہے نا, تو یہ امانت ہے آپ پہ. یہ ذمہ داری بھی امانت ہے نا, ذمہ داریاں بھی امانت ہے, رسپانسبلٹیز بھی امانت ہے. تو بچے بھی امانت ہوتے ہیں. انہیں آپ نے اللہ کے دین کے مطابق لگایا تو آپ نے امانت کا حق ادا کیا, نہیں لگایا تو امانت میں خیانت کی, ٹھیک ہے. آپ انسان کی انڈیویجولی تو اپنے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں, ہر انسان کی اپنے لیے بھی ذمہ داری ہے. یہ نہیں آپ اولاد ہے تو آپ کی ساری ذمہ داری آپ کے والدین کی, نہیں. 12 ایئرس کی عمر میں آپ کا یہ جو پیریفرل, یہ کیا ہے, یہ جو دماغ کا حصہ ہے نا, یہ سارا بن جاتا ہے, جس سے آپ ڈیسیژن لیتے ہو. اس سے پہلے پورا نہیں بنا ہوتا. تو جب آپ کی ڈیسیژن میکنگ سٹارٹ ہو گئی نا, آپ صحیح غلط پہچان سکتے ہو, تو پھر آپ اپنے ذمہ دار ہو. اس لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ 12 سال بچہ بالغ ہو جائے. بالغ پیوبرٹی اگر تھوڑی ڈیلے بھی ہے, لیکن آپ ڈیسیژنز لینا شروع ہو گئے ہو, آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کیا حق ہے کیا باطل ہے. بس آپ پھر جواب دہ ہو, بھیا آپ نے غلط کیوں کیا, سمجھ آئیے. اب آپ کی نظر کی حفاظت جو ہے, حظ بصر کا قرآن میں حکم ہے, نظریں نیچی رکھیں. تو وہ جو نظریں نیچی رکھنا ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا, تو وہ ایک امانت ہے نا ہم پہ. اگر ہم اپنی آنکھوں کو پھر بھی, جیسے کل میں نے کہا, پٹ پٹاتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں, اور نامحرموں کو دیکھتے رہتے ہیں, اور فضول چیزیں دیکھتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں, امانت میں خیانت ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور کیا آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور کیا امانت ہے انسان پر؟ اگر اولاد ہے تو پھر ایز اے بیٹی بھی تو ہمارے ماں باپ, اگر آپ وہ رائٹس کہہ رہے ہیں جو ہماری ڈیوٹیز ہیں, ان کو اگر آپ امانت کہہ رہے ہیں, تو ایز اے بیٹی بھی ہمارے پھر ماں باپ پہ وہ امانت ہوئی ہے نا. تو ویسے تو کہتے ہیں اولاد جو ہے بلیسنگ ہے, نعمت ہے. نعمت بھی ہے, تو نعمتیں امانت نہیں ہیں, ساری نعمتیں امانت ہیں. آپ نے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنی ہے. نعمت تب ہے جب وہ ہدایت کے ساتھ ہے. اگر وہ ہدایت کے ساتھ نہیں ہے تو وہ تو وبال ہے. نعمتیں ٹیسٹ بھی ہوتی ہیں, اور نعمتیں امانت بھی ہوتی ہیں.
یہ تو ایسی ہے، یہ تو میری بیٹی ہے، امانت کیسے ہو گئی؟ یہ تو ایسے بات کر دی آپ نے کہ یہ تو بیٹی ہے، امانت کیسے ہو گئی؟ یہ تو ذمہ داری ہے، امانت کیسے ہو گئی؟ ایز اے پیرنٹ تو میں آپ کو وہ بات سمجھ گئی ہوں، لیکن ایز اے بیٹی اگر میں اپنے فادر کی پھر میں وہ چیز کہہ رہی ہوں کہ ان کے رائٹس پورے کرنا، پھر وہ بھی میرے پہ امانت ہوئے. ہاں، ایز اے اولاد پیرنٹس کے رائٹس پورے کرنا وہ ذمہ داریاں ہیں نا. ذمہ داری ہے تو ذمہ داری امانت ہے نا، وہ بھی امانت ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی امانت ہے، ہر رسپانسبلٹی امانت ہے. جو والدین کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی ذمہ داری لگائی وہ ان پہ امانت ہے، جو بچوں کے ذمہ والدین کی لگائی وہ ان پہ امانت ہے. ایک بچہ ایڈلٹ ہے اور وہ اپنے ماں باپ کا دھیان نہیں رکھتا، وہ امانت پہ خیانت ہے، وہ عہد کی پاسداری نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے رولز کو فالو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، چلیں، امانت کی سمجھ آئی. اور بندوں کے بندوں پر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ ان کے سیکریٹس رکھنا. وہ تو جو جنرل ڈیفینیشن ہے اس میں سارا آ گیا نا. آپ نے کسی کی بات ادھر سے ادھر نہیں کرنی، آپ نے راز ادھر سے ادھر نہیں کرنا، آپ نے مشورہ کسی کو دینا ہے تو بالکل سنسیئر دینا ہے. اس کے علاوہ اگر بچے ہیں وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں کے رولز فالو کرنا ان پر امانت ہے. وہ ٹیسٹ دے رہے ہیں، وہ ٹیسٹ ان کی امانت ہے. انہیں ہوم ورک ملا ہے وہ ان پر امانت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بیٹا یہ امانت ہی ہوتی ہے. اور اگر آپ اسے کرتے ہیں، اسے پوری طرح فلفل، تو آپ امین ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرتے تو جھوٹ نہ بولیں. انہیں صاف صاف کہتے ہیں میں نہیں کر سکا. ٹھیک ہے، جھوٹ کا ارتکاب نہ کریں. ٹھیک ہے، صاف کہہ دیں یہ نہیں میں کر سکا تو پھر کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، جھوٹے ایکسکیوزز دینا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اور آپ نے جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کے سیٹ آف رولز کو فالو کرنا وہ آپ پر امانت ہے. اب آپ کو الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ دیواروں پہ کچھ لکھیں اور آپ پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے آ جائیں، امانت میں خیانت. آپ اس کے فرنیچر کو خراب کریں، امانت میں خیانت. اسی طرح جو ٹیچرز وہاں کام کرتی ہیں وہ ان پر امانت ہے بچوں کا پورا حق دینا ہے. اگر وہ اپنے ٹائم سے کم ٹائم دیتی ہیں بچوں کو تو امانت پہ خیانت ہے. اگر وہ ٹائم کو اس پہ جسٹیفائی نہیں کرتی ہیں اس ٹائم کو، یعنی کہ اسے اپنی پوری انرجی یا پوری صلاحیت کے ساتھ وہ ٹائم بچوں کو نہیں دیتی، اپ ٹو دا مارک نہیں پڑھاتی، تب بھی خیانت ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو بندوں کے بندوں پہ یہ مانتے ہیں. اسی طرح کسی ادارے میں کوئی مرد کام کرتا ہے یا کوئی عورت کام کرتی ہے، اداروں کے سیٹ آف رولز فالو کرنا بھی امانت ہے. امانت ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ان کے کوئی آفیشیل سیکریٹس لیک کر دیتی ہے یا کر دیتا ہے تو وہ امانت پہ خیانت کرتا ہے. ٹھیک ہے، کسی ادارے میں کام کرتے بھی سیٹ آف رولز کو فالو کرنا وہ بھی امانت ہے ان کے ورکرز پہ. ادارے کے جو مالک ہیں ان پر ورکرز کا دھیان رکھنا امانت ہے. ان کی پے کو ٹائملی دیں، ان کے وقت سے زیادہ ان سے وقت نہ لیں، یعنی ان کا ٹائم اسپینڈ زیادہ نہ لگوائیں جتنا ان کا ٹائم ان کا آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اس پر آپ کو اجرت ملے گی، اس پر آپ کو پے ملے گی، اس سے زیادہ ان سے محنت نہ لیں. یہ اب اس کے اونر پہ امانت ہے. اسی طرح جیسے کسی ملک کی سٹیزن شپ آپ کو ملتی ہے اور وہ ایک سیٹ آف رولز کے ساتھ ملتی ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا، تو وہ سیٹ آف رولز فالو کرنا بھی اس سٹیزن پر امانت ہے. یعنی کہ آپ جس ملک پہ رہتے ہیں اس کے رولز کو فالو کرنا، قانون نہ توڑنا وہ بھی امانت ہے. وہ قوانین اس کو obey کرنا امانت ہے ہم پہ. سمجھ آئیے کتنا اس کا واسٹ اس کی ڈیفینیشن ہے، کتنی واسٹ اس کی ڈسکرپشن ہے. یہ سب چیزیں امانت ہے. دیکھیں ہم کہاں کہاں خیانت کرتے ہیں. لوگ بلز نہیں پے کرتے. لوگ اب یہ بجلی کے بلز آ رہے ہیں تو لوگ بیچارے رو رہے ہیں، کسی کا بل کسی پہ ڈال دیتے ہیں. 30% لوگ آپ کو پتہ ہے بلز نہیں دیتے. ان 30% لوگوں کا بل جو ہے وہ 70% لوگوں میں ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے. یہ گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کی دھاندلی ہوتی ہے. تو وہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے بھی امانت میں خیانت کی، اور وہ جو ورکرز ہوتے ہیں جو یہ بل ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی امانت میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی ایمانداری سے اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے. جس میں امانت نہیں، حدیث مبارکہ میں کیا، اس میں ایمان نہیں. امانت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے. منافق کی صفت ہے. اور ایک حدیث میں تو ایسے آتا ہے چاہے وہ نماز روزے کا پابند ہو، اگر ان چاروں صفات میں سے کوئی صفت بھی اس میں ہے اس میں نفاق ہے. جب تک کہ اسے وہ دور نہیں کر لے گا اس صفت کو، اس میں نفاق ہے، اس کے دل میں نفاق ہے، چاہے زبان سے کلمہ گو ہے وہ. ٹھیک ہے، پھر آگے عہد کی بات ہے. ٹھیک ہے، وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور اپنے عہد کی نگرانی کرنے والے ہیں. 8th آیت ہے سورہ مؤمنون کی. اب یہ عہد کی پاسداری میں کیا آتا ہے؟ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں. اور عہد کے بارے میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا دین نہیں. جو وعدے پورے نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں. کیونکہ دیکھیں اگر وعدے پورے نہ کیے جاتے تو کسی مسلمان پہ کبھی بھروسہ کیا جاتا؟ اسلام تو بالکل اجنبی تھا نا عرب کے لیے. لیکن عہد کی پاسداری، آپ کو پتہ ہے مکہ میں کیوں آیا؟ تب کی جو سپر پاورز تھیں وہ کون تھی؟
وہ روم اور ایران تھے، روم اور فارس تھے، ایران کا پرانا نام فارس ہے، تو یہ روم فارس یہ سپر پاورز تھی. تو یہ مکہ میں جہاں نبی نہ کبھی کوئی انویڈر آیا، الیگزینڈر بھی جب ادھر آیا تھا، سکندر جسے کہتے ہیں، سکندر اعظم بھی کچھ کہتے ہیں، سکندر جب آیا تھا تو اس نے وہ مکہ کی طرف نہیں گیا، کیونکہ اسے ادھر فتح کرنے والا کچھ لگتا ہی نہیں تھا. ادھر جا کے کیا کروں گا، بدو لوگ رہتے ہیں، کیا مجھے ادھر کانکر کرنا ہے. تو کبھی کوئی انویڈر ادھر آئی نہیں تھا. تو اس سے کیا ہوا، ان کی جو ویلیوز تھی نا وہ بالکل ٹھوس تھیں، ان میں کوئی چینجنگ نہیں تھی. ان میں پتہ ہے ایک ویلیو کیا تھی؟ عہد کی پاسداری. ان میں عہد کی پاسداری بہت زیادہ تھی. اسلام نے فلرش ہی اس جگہ، اسلام فلرش ہی وہاں کر سکتا تھا جہاں پہ لوگ عہد کے پابند ہوں، اتنے سے لوگ ہوں لیکن ایسے ہوں جو عہد کے پابند ہوں. جب وہ اسلام پہ آ جائیں گے نا تو وہ اسے پھریں گے نہیں اور وہ اسلام کو فروغ دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا. اس لیے مکہ میں آیا اسلام. وہ لوگ عہد کے پابند تھے، ان میں بہت سی خامیاں تھیں، وہ جاہل تھے، وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، مگر ان میں کچھ خوبیاں بھی تھیں. اسلام کیوں آتا ورنہ؟ اگر وہ اتنے کرپٹ لوگ تھے تو اسلام کی بات سنتے پھر کیسے؟ ان میں وہ سخاوت بھی تھی، ان میں عہد کی پاسداری تھی، ان میں بہادری تھی، ان میں ڈر لوگ تھے. سمجھ آئی بات کی؟ اس لیے آیا اسلام ادھر. اور آپ کو پتہ ہے ایک کیریکٹر ایسا ہے متم بن عدی کا. میں پوری جب میں سیرہ پڑھی تھی نا، میں پوری سیرہ نہ یہ سوچتی تھی اچھا اب یہ اسلام قبول کریں گے، اب یہ اسلام قبول کریں گے. اب انہوں نے اتنے بڑے بڑے مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی نا کہ مجھے لگتا تھا لیکن انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا. نہیں کیا انہوں نے اسلام قبول، کافر ہی فوت ہوئے. بیٹے ان کے جبیر بن مطعم وہ مسلمان ہوئے تھے، میرا خیال ہے انہی کے بیٹے تھے. جبیر بن مطعم وہ ہوئے تھے مسلمان، لیکن مطعم بن عدی نہیں ہوئے تھے. طائف سے واپسی پر کوئی ایمان نہیں دے رہا تھا، مطعم بن عدی نے دی تھی امان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب بیعت عقبہ کر کے 70 کے قریب، 70 سے 70 پلس لوگ جب مسلمان ہو کے مدینہ جا رہے تھے، سیکنڈ بیعت عقبہ میں، بیعت عقبہ منا میں ایک مقام ہے جہاں پہ رسول اللہ نے ان سے پلیج لی تھی، وہ بیعت لی تھی کہ آپ نے اسلام کو فالو کرنا ہے اور اب پھرنا نہیں ہے. تو جب وہ واپس جا رہے تھے، سعد بن معاذ پکڑے گئے تھے، بالوں سے گھسیٹ کے کہتے ہیں لایا گیا تھا انہیں. چلے گئے مسلمان، لیکن قریش کو پتہ چل گیا، انہوں نے ان کا پیچھا کیا. تو 2 پکڑے گئے تھے، ایک تو نکل گئے لیکن سعد رضی اللہ عنہ پکڑے گئے تھے. اور ان کو سعد بن معاذ تھے یا سعد بن عبادہ تھے، بہرحال سعد رضی اللہ عنہ پکڑے گئے تھے اور انہیں چھڑایا مطعم بن عدی نے. انہیں بھی مطعم بن عدی نے کہ یہ میرے کافروں کی حفاظت کرتے ہیں جب وہ مدینہ جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جب شیب ابی طالب میں 3 سال رسول اللہ محصور رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے وہ بھی وعدے کی پاسداری کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم دونوں کے کفار بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے. کیا تھا؟ عہد کی پاسداری. ہم عہد میں ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کی حفاظت کرنی ہے، ہمارا قبیلہ ان کے ساتھ ہے تو ہم ساتھ ہی جائیں گے، چاہے وہ کافر تھے، وہ اسلام کو مانتے بھی نہیں تھے. عہد کی پاسداری، کیونکہ عہد کی پاسداری کے بغیر دنیا کا سسٹم ہی نہیں چل سکتا. آپ نے کافر کے ساتھ بھی عہد کی پاسداری کرنی ہے، ورنہ وہ آپ کو کیا سمجھے گا؟ وہ تو کبھی اسلام کو اچھا نہیں سمجھے گا. تو اسلام اپنی ویلیوز پہ ڈٹے رہنے کی وجہ سے فروغ پایا. تو وہ شیب ابی طالب کو جب کینسل کرنے کا جن لوگوں نے سوچا تھا، ان میں سے بھی ایک مطعم بن عدی تھے. وہ 4-5 لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا اس کو پھاڑ دو. وہ الگ بات ہے کہ وہ صحیفہ دیمک نہیں چاٹ لیا تھا، لیکن جن لوگوں نے آواز اٹھائی تھی ان میں بھی ایک مطعم بن عدی تھے. تو میں نا پوری سیرہ سوچتی تھی اچھا اب جب وہ ہوا فتح مکہ تو بہت بڑے بڑے کافر مسلمان ہو گئے، لیکن مطعم بن عدی میں ہمیں تب تک وہ فوت ہو گئے ہوئے تھے، یا جو، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، ان کا نام نہیں آتا ان لوگوں میں. جب صلح حدیبیہ ہوا تو آپ کو پتہ ہے ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آ گئے تھے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں. تو ابھی عہد پہ سگنیچر نہیں ہوئے تھے، اور وہ کس کے بیٹے تھے؟ سہیل بن عمر کے، جو اس وقت قریش کی طرف سے معاہدہ سائن کروا رہے تھے رسول اللہ سے. رسول اللہ نے بھی سائن نہیں کیے تھے، وہ معاہدہ بھی سائن نہیں ہوا تھا، تو رسول اللہ نے کہا بھی سائن نہیں ہوئے. تو سہیل بن عمر اپنے ہی بیٹے کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا. اس نے کہا لیکن معاہدہ تو ہو گیا نا. تو رسول اللہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، رشتہ داری کی وجہ سے میرے لیے تم اس کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ نے بہت اس کو وہ کیا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ عہد کی بات کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ صحابہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو یہیں چھوڑ جائیں. عہد کی پابندی چھوڑ گئے. تو رسول اللہ نے کہا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکالے گا، تم صبر کرو. اور یہ سہیل بن عمر بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ میں. کیسی بات ہے؟ تو بات یہ ہے کہ عہد کی پابندی. جب بدر کے موقع پہ 313 تھے صحابی، 313 ہی تھے نا جو بدر لڑنے ہیں. وہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے 1000 کا لشکر بھیجا فرشتوں کا،
جو کفار تھے وہ 1000+ تھے. تو حذیفہ بن یمان رازدار رسول نے کہتے ہیں رسول اللہ نے انہیں 80 منافقین کے نام بتائے تھے. تو وہ مدینہ کی طرف آ رہے تھے, راستے میں ابو جہل نے انہیں پکڑ لیا تھا. ان کو, وہ اور ان کے والد, وہ کسی بزنس کے سلسلے میں باہر نکلے ہوئے تھے, تجارت کے سلسلے میں. تو پکڑ لیا کہ تم جنگ لڑنے کے لیے ہمارے اس قافلے سے ملنے جا رہے ہو. ان کا نہیں, ہم تو ویسے جا رہے ہیں مدینہ واپس. تو ان سے وعدہ لے لیا تم نے جنگ میں نہیں ان کا ساتھ دینا. کہتے نہیں دوں گا. تو وعدہ کر لیا. پھر رسول اللہ کو آ کے بتایا میں تو وعدہ کر رہا ہوں. کہتے تم نہیں دو گے اب ساتھ. 313 لوگ تھے, کتنی ضرورت تھی ان کا, جاؤ نہیں دینا ساتھ. کیا ہے؟ عہد کی پابندی. جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا دین نہیں, اس کا دین ہی نہیں. ایک گڈریا آیا رسول اللہ کے پاس, کوئی غزوہ ہو رہی تھی کہ میں بھی لڑنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس یہ ہیں ان کی دوسری سائڈ کی کفار کی بکریاں, ان کا پہلے یہ واپس کر کے آؤ. میں کہا پہلے واپس کر کے, امانت ہے تمہارے پاس, تم ان کے عہد میں ہو. سمجھ آئی ہے؟ اس طرح عہد کی پابندی کی بھی نا ایک واسٹ ڈسکرپشن ہے. نکاح بھی عہد ہے. کوئی معاہدہ کسی, آپ نے کبھی کہیں پہ جاب کر رہے ہیں, ایک کانٹریکٹ سائن کیا, وہ بھی عہد ہے. نکاح بھی عہد ہے. آپ نے جن شرائط پہ کسی عورت سے نکاح کیا, عورت نے مرد سے کیا, وہ شرائط آپ نے پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایک اللہ تعالیٰ کے پاس بھی آپ نے عہد دیا کہ ہاں یا اللہ تو میرا رب ہے. عہد الست جسے کہتے ہیں, جو ہر انسان نے دیا تھا پیدا ہونے سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا تھا ہاں آپ ہمارے رب ہیں. پھر دنیا میں بھیج دیا, ڈیلیٹ کر دیا وہ سارا میسج, مان گیا انسان, پھر بھیج دیا. تو اس دنیا میں اللہ کو پہچاننا, اور مسلمان اسپیشلی جو پہچان چکے ہیں, تو وہ اس وعدے میں ہے. اسلام بھی ایک عہد ہے, ایک عہد نامہ ایک طرح کا. جب آپ اسلام میں آ گئے تو آپ نے اسلام کے رولز کو فالو کرنا ہے. آپ ہر انسان کو اسلام کے رولز فالو نہیں کرا سکتے. آپ کسی گوری کو نہیں کہہ سکتے تم نے سر کیوں نہیں کور کیا ہوا, بھئی وہ اسلام کے عہد میں ہی نہیں ہے. اس نے سبمٹ ہی نہیں اپنا آپ کیا. پہلے وہ سبمٹ کرے گی, بعد میں ان رولز کو فالو کرے گی. اسی طرح آپ کسی ادارے میں ہیں تو آپ نے اس کی جو بھی اس کا کانٹریکٹ ہے وہ سارا آپ کا اس ادارے کے ساتھ وعدہ ہے. آپ پر وہ امانت ہے اسے فالو کرنا, اور آپ کا وہ اس سے وعدہ ہے. تو یہ امانت اور عہد کا ذکر اکٹھے آیا ہے, یہ ساتھ ساتھ ہے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اپنے عہد کی نگرانی کرنے والے ہیں, یہ مومنوں کی صفت ہے. امانت کی حفاظت اور عہد کی نگرانی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات کی, کلیئر ہو گیا؟ چلیں اب 9 آیت ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اب ان 11 آیات میں 2 بار نماز کا ذکر ہے. پہلے نماز کے خشوع کا ذکر ہے, وہ تھی انسان کے اندر کی حالت. اب یہاں پہ اور وہ اپنی نمازوں پر وہ حفاظت کرتے ہیں, علی صلواتہم یحافظون. اب یہ حفاظت کیا ہے؟ یہ نماز کی ساری ظاہری چیزیں, نماز کے واجبات, نماز کی شرائط, نماز کے اوقات, نماز کے آداب, یہ ساری چیزیں اگر آپ نے پوری کی تو آپ نے نماز کی حفاظت کی. آپ نماز وقت پہ نہیں پڑھے تو نماز کی حفاظت نہیں رہے گی. نماز کو وقت پہ پڑھنا, نماز کے واجبات پورے کرنا. واجبات کیا ہیں؟ قیام واجب ہے, سورہ فاتحہ واجب ہے, رکوع سجود واجب ہے. اس میں سے کچھ بھی مس ہو گیا آپ کو سجدہ سہو کرنے کے بعد وہ رکعت بھی لوٹانی پڑے گی. ٹھیک ہے, وہ رکعت بھی لوٹانی پڑے گی. تو اس کے واجبات کی حفاظت کرنا, اس کے ارکان, اس کے آداب, ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سجود قیام قومہ یعنی کہ جو رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں, قومہ اور سجدہ, اور سجدے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا, یہ ایک ہی ڈیوریشن ہوتی تھی اس کی. تو یعنی کہ یہ نماز کا ادب ہے کہ آپ ہر رکن کو الگ الگ ادا کریں گے, ہر رکن کو اس کا ڈیو ٹائم دیں گے, ہر رکن کو الگ الگ ادا کریں گے. یہ نماز کے آداب ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ تو نماز کے آداب, اس کے واجبات, اس کے اوقات اور اس کی شرائط, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ یحافظون میں آتی ہیں, نماز کی حفاظت میں آتی ہیں. نماز کی شرائط کیا ہیں؟ یہ نماز سے پہلے کی چیزیں ہیں. کیا ہے شرط نماز کی؟ جگہ کا پاک ہونا, لباس کا پاک ہونا, جسم کا پاک ہونا. ٹھیک ہے, جسم کا بھی پاک ہونا. اور ابھی اپنے طہارت کے مسائل پڑھے ہیں, جسم پہ کچھ لگا ہے اس کو واش پہلے کرنا ہے, اور پھر آپ نے وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے, کپڑوں پہ کچھ لگا ہے اس کو بھی واش کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور وضو کرنا ہے نا, اور وضو بھی اچھے طریقے سے کرنا. جو اچھے طریقے سے نہیں کرے گا تو رسول اللہ نے کیا کیا تھا, اس شخص کو واپس کہا تھا دوبارہ جا کے کر کے تمہارا وضو ٹھیک نہیں ہے. ایڑی کا کوئی حصہ ذرا سا خشک رہ گیا تھا,
تو وضو بھی پراپر کرنا ہے. جتنے آزاد ہونے کو کہا ہے وہاں تک، کونیوں تک آپ کی جو بازو ہیں وہ گیلے ہوں، ٹخنوں تک آپ کے پیر گیلے ہوں، سر کا مسا پورا ہو، پورے سر کا، آدھے سر کا نہیں، ٹھیک ہے، کانوں کا مسا، یہ سب کچھ نہیں نہیں، پورا سر پیچھے تک ہے، گدی تک، اور پھر واپس بھی آتے ہیں. چوتھائی مسا تو نہیں ہے، چوتھائی سر کا مسا نہیں، پورا سر، ہاتھ پورا پورا ہی جاتا ہے اور پورا ہی واپس آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں، سارے آداب، اور نماز میں آپ ہل رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ نماز کے ادب میں آتا ہے. وہ نماز کے عطا رحم اللہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے کھیلنا، نہ کھیلنا خشوع ہے، یعنی کہ بے وجہ حرکتیں کرنا آپ کے خشوع کے خلاف ہے. ایک بار ایک شخص داڑھی سے کھیل رہا تھا تو رسول اللہ نے کہا، اگر اس کے، اسے دیکھ کے کہا کہ اگر اس کے اندر خشوع ہوتا نا تو اس کے باہر بھی نظر آتا. دل میں اگر خشوع ہوگا نا تو باہر بھی آپ نماز کے آداب کا خیال رکھیں گے، آپ کے اعضاء بھی سکون میں ہوں گے، اور وہ نماز کے آداب میں ہی آتے ہیں. آپ کے اعضاء کا سکون میں ہونا، آپ ہل رہے ہیں، کبھی ایک ٹانگ پہ وزن، کبھی دوسری ٹانگ پہ وزن، کبھی آگے پیچھے ہل رہے ہیں، یہ نماز کا ادب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوپر دیکھ رہے ہیں، سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کو گھمانا، یہ تو خشوع میں بھی نہیں آتا نا، کیونکہ دل میں خشوع ہے تو آپ کے جسم پہ ظاہر ہوگا وہ. ٹھیک ہے. دل میں عاجزی ہے تو باہر ظاہر ہوگی، لوگوں کے ساتھ بھی ظاہر ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اپنی نمازوں کی وہ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جو وارث ہوں گے فردوس کے. اور اس سے بھی بڑی خوشخبری، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہم نے ایک لیکچر میں کیا پڑھا تھا؟ وہ ساتھی ہیں جہنم کے. کون تھے ساتھی جہنم کے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ کس ہم نے اس میں پڑھا تھا، کس آیت میں پڑھا تھا کہ وہ جہنم کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے؟ کیا آیت تھی وہ؟ کیا ان کی ایسی کوالٹی تھی جس کی وجہ سے وہ جہنم کے ساتھی بنے؟ یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد؟ وہ کیا صفت تھی ان کی؟ کیا کرتے تھے؟ نہیں، لگ تو نہیں تھا، کچھ اور تھا. نہیں. وہ آیت تھی، آیت نمبر 257، تھرڈ پارے کی، کہ اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے، جو طاغوت کی پیروی کرتے ہیں وہ ہیں ساتھی جہنم کے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طاغوت کی پیروی کرنے والے ساتھی ہیں جہنم کے، ہم فیہا خالدون، اور ایک طرف یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کس پارے میں؟ 18ویں پارے میں. اور اس میں کہا یہ ان سب باتوں کے بعد کہ وہ وارث ہیں فردوس کے، ہم فیہا خالدون. کتنا فرق ہے! تو طاغوت کی پیروی کرنی ہے کہ یہ سارے کام کرنے ہیں؟ دونوں میں خلد ہے، دونوں میں ہمیشگی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں جنت الفردوس اگر چاہیے. فردوس کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے فردوس کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ مقام. رسول اللہ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، کہ اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں. اور رسول اللہ فرماتے تھے کہ جب بھی سوال کرو جنت الفردوس کا کرو. کیوں جنت الفردوس کا کرو؟ کیونکہ یہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے. قرآن میں اور بھی جگہوں پہ جنت الفردوس کا ذکر ہے. ایک جگہ پہ ہے کہ یہ وہ جنت ہے، جنت الفردوس کے بارے میں بھی ہی کہا گیا ہے یہ وہ جنت ہے، ہم اپنے بندوں میں سے اس کو اس کا وارث بنائیں گے جو متقی ہے. اور یہاں پہ وارث بنایا گیا ان سب چیزوں کا. سمجھ کے آئی بات؟ ان سب باتوں کو فالو ہی وہ کرے گا جس کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا. دونوں کا وارث، دونوں تقویٰ والے بھی جنت الفردوس کے وارث ہیں، اور ان سب کو کرنے والے بھی جنت الفردوس کے وارث ہیں. تو پھر سمجھ کے آئی بات؟ یہ سب چیزیں وہی کریں گے جن میں اللہ کا تقویٰ ہوگا. اللہ کے ڈر کے بغیر آپ لغو سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے. انسان کا نفس اس کے اوپر اتنا حاوی ہوتا ہے کہ وہ چاہ کے بھی موبائل نہیں چھوڑ سکتا، وہ چاہ کے بھی میوزک نہیں چھوڑ سکتا. جس لیول کا اللہ کا ڈر آئے گا نا دل میں، اس لیول کا آپ ان چیزوں کو چھوڑیں گے.
ٹھیک ہے. اچھا، اور قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے. یہ جنت الفردوس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا، لیکن وجہ کیا ہوگی؟ بما تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے. تو عمل سارے بتا دیے گئے ہیں کہ عمل کرنے کیا ہیں. ہمارے عمل کی وجہ سے جنت ملے گی، لیکن صرف عمل کی وجہ سے نہیں ملے گی. یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں. آپ کو پتا ہے وارث کون ہوتا ہے؟ وہ اپنی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے؟ نہیں، صرف وہ چند شرائط کو پورا کرتا ہے کہ میں بیٹا ہوں یا میں بیٹی ہوں تو میں اس شخص کا وارث ہوں، یا میں مومن ہوں، کیونکہ مومن کا وارث کافر نہیں ہو سکتا. 2-3 شرطیں بیسک جو پوری ہوں تو آپ اس شخص کے وارث ہو جاتے ہیں. اولاد ہو اور مومن ہو، اولاد ہو اور مومن ہو تو وہ اس کی وارث ہو جاتی ہے. تو جنت کا وارث اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن ہوں گے، تو اس کے لیے یہ مومن ہونا بس شرط ہے. یہ سارا کچھ اس کے باوجود یہ صرف چند کنڈیشن ہیں، چند شرائط ہیں جو پوری کرتی ہیں. یہ اس کی قیمت نہیں ہے. وراثت قیمت نہیں ہوتی، وراثت اجرت نہیں ہوتی. وراثت صرف چند شرائط کو پورا کرنے کی وجہ سے اس انسان کا حق ٹھہرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے وراثت کا ورڈ یوز کیا ہے. وہ وارث ہوں گے جنت الفردوس کے، کیونکہ جنت ایسی چیز ہے اس کی قیمت آپ کا عمل ادا ہی نہیں کر سکتے. ہمارے عمل اس کی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی ملتی ہے. لیکن ہاں، شرائط کچھ پوری کرنی ہوں گی، وہ ہم نے پڑھ لی ان 10 آیات میں. اور 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم فیہا خالدون، تم اس میں ہمیشہ رہو گے. آپ کو پتہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے، ابن ماجہ میں روایت کیا گیا، ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اسے، کہ تم میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کی منزلوں میں سے 2 منزلیں نہ ہوں. ایک منزل جنت میں، دوسری دوزخ میں. پھر جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، برے عمل کرتا ہے، تو برے عمل کرتے کرتے وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جنتی جنت میں اس کی منزل کے وارث بن جاتے ہیں. ہر انسان کا نا ایک مقام جنت اور دوزخ میں رکھ دیا جاتا ہے. اب وہ اپنے اعمال کی وجہ سے نا کسی ایک کا حقدار ٹھہر جاتا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ یعنی کہ آپ کو جو مصائب، جو مصیبتیں، جو مشکلیں آتی ہیں نا، اس سے کبھی دل برداشتہ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے گناہوں کو جھاڑنے کا سبب ہے اور آپ کو اس مقام تک لے جانے کا سبب ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے پر مشکلیں ڈالی رکھتا ہے، اسے مصائب میں مبتلا کر رکھتا ہے. حدیث کا سٹارٹ ایسے ہوتا ہے کہ ہر بندے کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے. جب وہ بندہ اس مقام تک نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اسے مصائب میں ڈال دیتا ہے، اور ان مصائب میں ڈالے رکھتا ہے، آزمائشوں میں ڈالے رکھتا ہے، جب تک کہ وہ اس مقام کو حاصل نہیں کر لیتا. تو آزمائشیں جو ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو آپ کا وہ مقام دلاتی ہیں. جب تک آپ اپنے اندر سے وہ غلطی جو اللہ تعالیٰ ریموو کرنا چاہتے ہیں وہ دور نہیں نہ کریں گے، مصائب نہیں جائیں گے. یا ویسے آپ کے نہیں ہے کوئی ایسی غلطی، آپ میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، لیکن نیکیاں کم ہیں، تب بھی مصائب آتے ہیں. اور ان پہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو وہ بھی جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں اس پہ بھی آپ کو وہ اجر ملتا ہے اور آپ جنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ قیامت کے روز مسلمانوں میں کچھ لوگ رب کے حضور لائے جائیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کے گناہ یہود اور نصارہ پہ ڈال دیے جائیں گے. اب یہ پتہ ہے یہ کیوں میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے؟ کیونکہ یہ فائدہ صرف اسے کیوں ملے گا؟ ایمان لانے کی وجہ سے. اس سورہ کا سٹارٹ تھا قد افلح المؤمنون اور اینڈ تھا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. کیا سمجھ میں آئی بات؟ کہ مومن جو ہے نا وہ ایمان لانے کی وجہ سے نا جنت الفردوس کا وارث ہوگا اور اس کے گناہوں سے اس کو معافی اپنے ایمان کی وجہ سے ملے گی. لیکن اب اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں میں پڑا رہے کہ میں ایمان لے آیا بس میں ایمان میں عمل داخل ہے. میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتا دیا تھا، ایمان میں عمل داخل، اگر عمل نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں ہے. وہ آپ نے بس ایک عقیدہ دل سے باندھا ہوا ہے، ہاں میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جو اللہ کو ایک الہ ماننے والی باتیں وہ آپ نہیں کرتے، جو رسول اللہ کو رسول ماننے والی باتیں ان کی تعلیمات آپ عمل نہیں کرتے، تو ایمان نہیں ہے. یہ خوشخبری مسلم کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے. قد افلح المؤمنون. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ اور انشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو رسول اللہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. ہم سب جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حقدار ٹھہرائے، ہمیں اپنی رحمت کے سبب اس تک لے جائے، اور یہ سارے جو کام اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو کرنے کو کہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سب کام کرنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.